بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. مولانا کرام، آپ کی خدمت میں آج سورۃ القدر کی تفسیر کے زمرے میں آپ کی خدمت میں کچھ نئے مطالب لے کر حاضر ہوا ہوں. رب عزت مجھے یہ توفیق عنایت فرمائے کہ میں صحیح معنوں میں سورۃ القدر کی صحیح معنوں میں تفسیر بیان کر سکوں. میں بندہ حقیر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور میں سلام عرض ارادت کرتا ہے. پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نور کی صورت میں خلق کیا اور عرش کے اطراف میں ان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا اور اس عرش کے دوران میں ہی اور عرش میں سکونت اختیار کرتے ہی تسبیح و تحلیل و خداوند قدوس ادا کرتی رہی. یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کمال ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق فرمایا. اس سلسلے میں نے سورۃ القدر کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے یقیناً ہم نے انا اور الف کے ساتھ اضافے کے ساتھ اگر جملہ استفادہ ہو یہ لفظ جملہ آ جائے تو پھر اس کی تاکید میں اضافہ ہوتا ہے. اور نا کا جو جملہ ہے انا ونا اس کا مطلب ہے ہم نے، یعنی اللہ اپنی قوت اور طاقت دکھانا چاہتا ہے. رب العزت اپنے وہ جو عظمت کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو کس عظمت کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس عظمت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے قرآن کی منزلت کو بھی بیان کیا ہے. اور پھر سوالیہ انداز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں سوالیہ انداز میں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک پیغمبر آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا منزلت ہے. تو رب العزت نے سوال کیا پیغمبر سے، پھر خود ہی پیغمبر کریم کو اس سوال کے جواب میں آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کہ تاکید فرمائی ہے. اس کا راز ہے اس کے اندر، ایسا راز ہے اس لیلۃ القدر میں کہ پروردگار عالم دوبارہ سوال کر رہا ہے تجھے کیا معلوم ہے پیغمبر،
اے محبوب پیغمبر، اے حبیب، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو عمل اس لیلۃ القدر میں انجام دیا جائے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ اگر کسی سے محبت بری نگاہ سے دیکھا ہے تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ اگر کسی یتیم اور مسکینوں کی مدد کی اسی رات میں تو وہ 1000 مہینے میں جو عمل آپ نے انجام دیا اس سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تلاوت، غور و فکر، تأمل، تفکر کرو گے، تعقل کرو گے تو اس سلسلے میں جو آپ نے عمل انجام دیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائے گا۔ اور اس رات میں یقیناً وہ بہتر رات ہے، وہ باعظمت رات ہے۔ وہ اس عظمت والی رات کو پانے کے لیے رب العزت نے بہت اہتمام کیا ہے۔ اس رات کے لیے محنت کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ دنیا والوں، آپ کو یہ رات ایسا میسر آنے والے نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کسی اہم چیز کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی قیمتی چیز کو جب ہم پائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں ایک ایسا مقام ملے گا، ایک ایسی منزلت ملے گی، ایک ایسی عظمت مل جائے گی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے اس کی عظمت اور منزلت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ پروردگار عالم کی طرف سے امر لے کر ملائکہ، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں، فیہا، اسی رات میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ کا ہمارے لیے جو پروردگار نے امر لکھ دیا ہے وہ ہی نازل ہوگا، ہمارے لیے جو آئندہ سال کے لیے جو مختص ہوگا وہ اسی رات میں ہی نازل ہوگا۔ ملائکہ نازل ہوں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ یہ اس کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور ظاہری ترجمہ بھی بتاتا ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، باعظمت کتاب ہے، اور یہ کوئی رات کوئی عام رات نہیں، باعظمت رات ہے۔ وہ قلب، جس قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا، وہ عام قلب نہیں ہے، وہ دل عام دل نہیں ہے، وہ پاک و پاکیزہ باعظمت دل ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ بعض ایام ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، بعض افراد بھی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کائنات میں کوئی شخص ایک جیسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح دنوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح مہینوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ سب سے بہترین مہینہ ماہ مبارک رمضان، سب سے بہترین رات لیلۃ القدر۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کی، یعنی یہ رات مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اس کی برکتوں کو اس کی برکتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ انسانی وسعت سے بالکل باہر ہے، انسان اس کی قدر و منزل جان ہی نہیں سکتا۔ جو قدر و منزل پروردگار عالم جانتا ہے وہ عام انسان کیسے جان سکتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی باقاعدہ طور پر سوالیہ انداز میں پروردگار کہہ رہا ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کا منزلت بتا رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت، یہ قرآن مجید جو سورۃ القدر ہے، بہت ہی باعظمت سورہ ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر اور پھر قرآن کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا۔ ایک صورت یہی جس کے بارے میں آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور ایک یہ قرآن نزول تدریجی ہے۔ تدریجی نزول یہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
قرآن نازل ہوتا رہا، واقعات آتے رہے، اور قرآن کریم پیغمبر کریم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا۔ تو پھر یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے اسے نزول تدریجی کہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کو نزول دفعی کہتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید ایک ہی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا تھا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک معنی ظاہری ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا ہی لیلۃ القدر ہے۔ انما سمیت فاطمۃ فاطمہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا لأنہا فاطموا عن معرفتہا، لأن الناس فاطموا عن معرفتہا، کہ لوگ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ یقیناً لیلۃ القدر ہیں، لیلۃ القدر کے مشابہ قرار دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ فرماتے ہیں کہ من ادرک لیلۃ القدر، من ادرک فاطمۃ الزہرا، جس نے فاطمۃ الزہرا کو درک کر لیا اس نے یقیناً فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ فاطمۃ الزہرا معیار ہیں لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے، لیلۃ القدر کے ادراک کے لیے فاطمۃ الزہرا معیار ہیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حضور میں اگر ہم جائیں اور ان کی معرفت جو حق معرفت ہے، من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہمارے پاس موجود ہے کہ فاطمۃ الزہرا لیلۃ القدر کی مثال ہے۔ ان معرفت لیلۃ القدر فاطمۃ الزہرا میں پوشیدہ ہے۔ فاطمہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ لوگ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ انسانی ذہن فاطمۃ الزہرا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی تھی، دوسری بیٹیوں کا سراغ نہیں ملتا کہ ان کی عزت کرتے ہوں، ان کے احترام کرتے ہوں۔ دوسری بیٹی کا تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ملا ہو، پیغمبر خدا ان کے احترام میں کھڑے ہوئے ہوں، پیغمبر خدا ان کے لیے مسند بچھاتے ہوں، پیغمبر خدا ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہوں اور اپنی مسند پر بٹھاتے ہوں، مسند نبوت پر بٹھاتے ہوں، مسند رسالت پر بٹھاتے ہوں، ان کا استقبال کرتے ہوں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوں، ان سے جنت کی خوشبو حاصل کرتے ہوں۔ فقط فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی عظیم ذات ہے جن کو یہ میسر آئی ہے، یہ فضیلت میسر آئی ہے، یہ مقام و منزلت میسر آیا ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، جن کو پروردگار عالم نے یہ عظمت بخشی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی کے لحاظ سے یہ مقام ہے تو دوسری بیٹیاں بھی پیغمبر خدا کی ہیں، اگر داماد کے لحاظ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے تو پیغمبر خدا کے دوسرے بھی داماد ہیں، نہیں، بیٹی کے لحاظ سے اللہ نے اس کو مقام نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کے مقام و منزلت جو دیا اس کی عظمت کی وجہ سے دیا ہے۔ پروردگار عالم نے فاطمہ کو بیٹی ہونے کے لحاظ سے وہ مقام نہیں دیا، پروردگار نے اس کو وہ جو حق تھا، جو اس کے اندر پوشیدہ راز تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر، اسی وجہ سے رب العزت نے بھی اس کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ بیٹے ہونے کے لحاظ سے اگر ہوتی جو طیب و طاہر جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کو وہ مقام مل جاتا، حالانکہ وہ بھی بیٹے تھے، لیکن وہ مقام نہیں ملا جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملا ہے۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوسرے بھی فرزندان تھے اور بھی بیٹے تھے، لیکن جو مقام حسن اور حسین علیہ السلام کو ملا ہے کسی دوسرے بیٹے کو ملا ہی نہیں ہے، وہ معصوم تھے، صاحبان ایمان۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ربط ہے لیلۃ القدر کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کا، ربط ہے لیلۃ القدر کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ کا۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے کہ انا النقطۃ التي تحت الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس بسم اللہ کے جو نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ سمٹ کر آیا ہے سورہ یاسین میں. سورہ یاسین کا جو علم سمٹ کر آیا ہے سورۃ الحمد میں. سورۃ الحمد میں جو سمٹ کر آئے ہیں پورے قرآن کا جو علم سمٹ کر آیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو علم ہے وہ مکمل قرآن سمٹا ہوا بسم اللہ کی با میں. اگر بسم اللہ کی با کا نقطہ ہٹا دیا جائے بسم اللہ کا مفہوم ہی نہیں رہتا. اسی طرح قرآن مجید علی ابن ابی طالب کے بغیر بھی نامکمل ہے. یعنی اگر قرآن کے مفاہیم و مطالب و تفسیر و تعبیر سمجھنا چاہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. مولا بتائیں گے آپ قرآن کے مفاہیم کو. دنیا ذلت کا شکار ہو چکی ہے، اب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دور ہو کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتی ہیں ان اطاعتنا نظام للملہ، ہماری اطاعت قوموں کے لیے، ملتوں کے لیے ایک منظم نظام ہے. یعنی کہ اگر قوم منظم ہونا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ ہماری اطاعت کریں. اگر قوم تفرقہ سے بچنا چاہتی ہے، فرقہ واریت سے بچنا چاہتی ہے، ہمارے دائمانے عفو میں آ جائے، ہمارے سایہ میں آ جائے، ہمارے دروازے کی طرف آ جائے، ہم ان کو نجات دلائیں گے. ان امامتنا امان للفرقہ، ہماری امامت تفرقہ بازی سے نجات دلائے گی، فرقہ واریت سے امان حاصل ہوگی. ہماری امامت کے ذریعے سے امان حاصل ہوگی، ہماری امامت کے ذریعے سے لوگوں کو نجات ملے گی. لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. پروردگار عالم نے ہستیاں قرار دی ہیں قرآن کے ہم پلہ اہل بیت علیہ السلام کو، اور دنیا دوسروں کی طرف جھک رہی ہے اور ان کی طرف ان کے بارے میں صفائیاں پیش کر دی جا رہی ہے. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے سب و شتم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے گالیاں دی، ان کے بارے میں صفائیاں پیش کراتے جا رہے ہیں. زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی عزت کرو. ہم ان کی عزت کس طرح کر سکتے ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا کے عظیم جانشین کو، نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کیا؟ ہم اس کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے ان کو مقام دیا ہے، رب العزت نے ان کو نفس رسول قرار دیا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معیار ہیں ہمارے لیے لیلۃ القدر کے حوالے سے. آج کی رات معرفت فاطمہ الزہرا کی رات بھی ہے کہ جتنا ہم معرفت فاطمہ الزہرا بڑھاتے لے جائیں گے، ان کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے، ہمیں لیلۃ القدر کی معرفت بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے، آیات کے ذریعے سے اپنا استدلال پیش کیا تھا. قرآن مجید کے نص کے مطابق وہ وارث اپنے بابا کے وارث قرار پائی تھی. قرآن مجید کے نص کے ذریعے سے مقام و منزلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملا تھا. قرآن مجید کی جو آیت بہترین مقام، جو آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں نازل ہوئی تھی. چادر فاطمہ الزہرا کے نیچے 5 دن جمع ہوئے تھے، اور جب مکمل 5 دن پاک ہو گئے تھے تو اس وقت پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو نازل کیا تھا اور اس آیت کو لے کر نازل کیا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اسی ذریعے جبرائیل امین نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، یہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ چادر تطہیر کے نیچے، چادر کسا کے نیچے کون ہے؟ حالانکہ جبریل جانتے تھے وہی ہیں جن کے بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے، وہی جبریل امین، کو پتہ نہیں تھا وہی حسن و حسین ہیں. جن کے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے جایا کرتے تھے وہ جبریل امین، وہ معلوم نہیں تھا فاطمہ الزہرا ہے. وہ جبریل امین جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدد کے لیے میدان احد و بدر و حنین میں گئے تھے، وہی علی ابن ابی طالب ہے. معلوم نہیں ہے وہ پیغمبر خدا جن کے قلب مبارک پر قرآن لے کر آتے تھے، وہ محمد مصطفیٰ پہچانتے نہیں تھے؟ نہیں پہچانتے ضرور تھے. چاند لائٹیں اکٹھی کر دی جائیں اور ایک جگہ پر جمع کر دی جائیں تو ہماری آنکھیں بھی خیرہ کر جاتی ہیں. اسی طرح جناب جبرائیل بھی انوار مقدس آئے
पंज तन के सामने भी उनकी आंखें खीरा हो गई थी। फिर पूछना पड़ा, या रब्बी वमन तहतल किसा, किसा के नीचे, चादर ज़हरा के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने जो तारुफ कराया वो फातिमा तो ज़हरा के जरिए से कराया। मरकज और मंबा जो करार दिया था जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बलूहा, ये फातिमा है, उनके बाबा हैं, ये फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। तो अल्लाह ने इसके फातिमा को मरकज करार दिया। आज भी फातिमा तो ज़हरा मरकज है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नहनो हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ि, हम कायनात पर, हम लोगों पर अल्लाह की जानिब से हुज्जत है। व जद्दतुना फातिमा तो ज़हरा हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी जो दादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है वो हमारे ऊपर हुज्जत है, हम सब पर हुज्जत है। उनका एहतजाज, इमामत का दिफा करना हमारे लिए हुज्जत है। उनके इस्तिदलाल के लिए आयात का पेश करना हमारे लिए हुज्जत है। उनका हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए लोगों को मुतवज्जे कराना हमारे लिए हुज्जत है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए एहतजाज करना हमारे लिए हुज्जत है। उनकी विलायत का दिफा करना हमारे लिए हुज्जत है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी हमारे लिए हुज्जत है। हमारे आखिरी इमाम इरशाद फरमाते हैं, और यकीनन आज की रात हमारे आखिरी इमाम के पास फरिश्ते नाजिल होंगे और उनकी खिदमत में आएंगे, हाजिर होंगे फरिश्ते, आम्र लेकर आएंगे। क्योंकि फरिश्ते या नबी की खिदमत में आते हैं, या रसूलों की खिदमत में आते हैं, या जानशीन रसूल की खिदमत में आते हैं, या खलीफतुल्लाह की खिदमत में आते हैं, जो अल्लाह के मुंतखब बरगुज़ीदा अफराद होते हैं उनकी खिदमत में आते हैं। आज के दौर में हमारे बारे में इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मौजूद और जिंदा है, और इनकी जिंदगी पर यह आयत इस्तदलाल कर रही है। ये आयत जब तक मौजूद है उस वक्त तक हमारे इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ भी जिंदा और मौजूद हैं, क्योंकि फरिश्ते मासूम के अलावा किसी पर नाज़िल नहीं होते। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो आज की रात उनकी खिदमत में फरिश्ते आएंगे, और हम भी कोशिश करें मौला को खुशनूद करें, ऐसा अमल अंजाम दें कि मौला खुशनूद होकर हमारे लिए दुआ करें। बहरहाल यही इमाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाते कि फी इब्नति रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, दुख्तर रसूल खुदा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जो उस्वा है, उनका जो नमूना अमल है वो मेरे लिए नमूना अमल है। उनकी दर्द जिंदगी मेरे लिए नमूना अमल है, उनकी गुफ्तार मेरे लिए नमूना अमल है, उनका किरदार मेरे लिए नमूना अमल है। फी इब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, उनकी जिंदगी, उनका किरदार, उनका गुफ्तार, उनकी खिताबत, उनका कमाल मेरे लिए हुज्जत है। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ फरमाते हैं, इमाम महदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे वक्त के इमाम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात शहादत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रात है। मैं चाहता हूँ चंद जुमले मैं अपने मौला के हुजूर में मसाइब के बयान कर दूँ। मैं यकीनन आज की रात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जनाज़े मुबारक को ले जाएंगे दफन करने के लिए। मैं कहूँगा कि आज अली इब्न अबी तालिब भी अपने लिहाज से खुश होंगे, क्योंकि उनको जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल नसीब होगा। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा जो इस दुनिया से रुखसत हुई थी, गिरिया करके रो रो कर इस दुनिया से रुखसत हुई थी, उम्मत के मसाइब लेकर रुखसत हुई थी, ज़ख्मी पहलू को बर्दाश्त करके इस दुनिया से रुखसत हुई थी, जलते हुए दरवाजे को बर्दाश्त करके इस दुनिया से रुखसत हुई थी, जलते हुए दरवाजे के मीखे जब पैगंबर की इस बेटी के जिस्म पर पेवस्त हुई थी उसका दर्द लेकर इस दुनिया से रुखसत हुई थी। अली के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, और अली के सब्र के इम्तिहान की भी इतना इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़े साबिर थे। अली इब्न अबी तालिब को बर्दाश्त किया, उम्मत के लिए बर्दाश्त किया। इसी उम्मत के लिए आज भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये दर्द मौजूद है, और हम यकीनन अब मौला की खिदमत में अर्ज करेंगे, मौला
آپ آج کی رات دفن ہو جائیں گے. آپ کے جنازے کو حسن اور حسین اٹھائیں گے, پیچھے کی جانب جناب حسن اور حسین اٹھائیں گے, اور آگے جبریل امین آپ کے جنازے کو اٹھائیں گے. معجزے کی صورت میں آپ کے جنازے کو لے جایا جائے گا جنازہ, اور آپ کی قبر مطہر پہلے سے تیار ہوگی. آپ کی قبر مطہر کے ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام, دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام دفن ہیں, اور درمیان میں علی ابن ابی طالب کو دفن کیا جائے گا. مولا جب آپ بیمار تھے, جب آپ کا سر اقدس پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار لگی تھی, اس زہر سے آپ اس کو برداشت نہ کر سکے. مولا آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا. مولا آپ کے چہرے پر جو آپ کے ماتھے پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ زرد رنگ کی تھی. آپ کا چہرہ مبارک بھی زرد رنگ ہو گیا تھا. میرے مولا درد کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے, لیکن میں قربان جاؤں اس کربلا کے حسین ابن علی پر. جب میدان کربلا میں یکا تنہا رہ گئے تھے, ان کے پاس حسن و حسین جیسی ہستیاں نہیں تھی, ان کے پاس جناب فاطمہ الزہرا بھی نہیں پہنچ گئی, ان کے پاس جناب عباس بھی نہیں رہے تھے, جناب قاسم اور محمد بھی نہیں تھے. آخری وقت پر جب مولا حسین تنہا رہ گئے تھے, چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا تھا. کوئی کربلا کے اس قریب مسافر پر تلوار کا وار کرتا تھا, کوئی میرے مولا پر پتھروں کا وار کرتا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں ملتا تھا. کربلا کی گرم ریت میرے مولا پر, کربلا کی گرم ریت میرے مولا کے جسم اطہر پر ڈالتے تھے, مولا کے زخموں کو پھر دوبارہ زندہ کرتے تھے. میں قربان جاؤں مولا, آپ کا جسم اطہر کربلا پر پڑا رہا, کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. میرے مولا کے جسم پر لباس بھی اتار لیا گیا تھا. میں کہتا ہوں مولا آپ بھی خوش قسمت ہیں, میرے مولا آقا, میرے مولا آقا علی ابن ابی طالب خوش قسمت ہیں, بابا کو آپ خوش قسمت ہیں, یتیموں کے آسرا آپ خوش قسمت ہیں, آپ بیواؤں کے آسرا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جنازہ نصیب ہوا, آپ کو کفن نصیب ہوا. حسن و حسین آپ کے جنازے کو لے گئے تھے, لیکن قربان جاؤں مولا حسین پر کل ارض کربلا کل یوم عاشورا لا یوم عاشورا یوم ابا عبداللہ الحسین. میرے مولا کا جنازہ کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا, دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا. اجازت امامت کے ساتھ مولا علی ابن الحسین آئے, اپنے بابا کے جسم اطہر کو دفن کیا. کیسے 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 کہاں باؤ بنی اسد والو, آؤ میری مدد کرو, چٹائی لے کر آؤ, آپ میں اپنے بابا کے جسم اطہر کو دفنانا چاہتا ہوں. کہیں سے مولا حسین کے کوئی ٹکڑا اٹھایا, جسم کا کہیں ٹکڑا کہاں سے اٹھایا, جسم کا کہیں ٹکڑا کہیں سے اٹھایا, مل کر مولا حسین کے جنازے کو دفن کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم صلی علی محمد و محمد.